ہماری آج کی گفتگو کا مرکز و محور سکسیسو ریمانڈ ہے. لگاتار ایک کے بعد دوسرا ریمانڈ. سیکشن 167 CrPc does not violate successive and repeated arrest of a person required in more than one cases. جو سیکشن 167 ہے نا، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کسی بندے کا ایک کے بعد دوسرا ریمانڈ لیا جائے جو کہ کسی اور کیس میں بھی مطلوب ہو. مثلا ایک کیس میں اس کا ریمانڈ چل رہا ہے، تو اگر کوئی اور ایف آئی آر اس کے خلاف درج ہے تو اس میں بھی اگر اس کا ریمانڈ لینا ہے دین وٹ. اس حوالے سے سیکشن 167 CrPc does not violate successive and repeated arrest of a person. یہ بات کی گئی ہے جی، اور اس بات کو نریٹ کیا گیا ہے 1992 PCRLJ 131 میں، جس میں ہم نے سکسیسو ریمانڈ کی بات کر رہے ہیں. تو جناب an accused required in more than one criminal cases when arrested will be deemed to have been arrested in all the cases registered against him. اگر کوئی شخص اپنے خلاف کسی ایک کیس میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف کوئی اور کیس بھی ہو تو تصور یہ کیا جائے گا کہ یہ تمام کیسز میں اریسٹ کر لیا گیا ہے، گرفتار ہو چکا ہے. There is no legal bar for interrogating an accused person with regard to the allegation against him in an other case. کوئی قانونی طور پر رکاوٹ نہیں ہے کہ ایک بندہ جو پہلے کسی ایک کیس میں پکڑا ہوا ہے اور اس سے کسی اور جو اس کے خلاف پرچہ کٹا ہوا ہے اس میں اس کے خلاف انٹیروگیشن نہ کی جائے. ایسا نہیں ہے، اس سے اس کی پوچھ گچھ کی جا سکتی ہے. It is rather desirable that when a person required or accused in more than one cases or where more than one FIR are registered against him is arrested and remanded to physical custody, then he should be interrogated about the allegation against him in all the cases. اس کے خلاف یہ وہی بات جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی کہ اگر اس کے خلاف ایک پرچہ کٹا ہوا ہے اور وہ اس پہ پکڑا گیا ہے، اس سے ریمانڈ لیا جا رہا ہے اس پرچے کے تعلق، اور پتہ چلتا ہے کہ اور ایف آئی آر بھی اس کے خلاف ہے، اس کے علاوہ ایک ہے، 2 ہے، 4 ہے، 10 ہے، 20 ہے، تو اس کی انٹیروگیشن بھی کی جا سکتی ہے. یہ جناب بات ہے کہ and remanded to physical custody, then he should be interrogated about the allegation against him in all the cases. ظاہر ہے وہ physical custody اس کی ہوتی ہے پولیس کے پاس. Instead of acting strictly in accordance with law, the police since long is following the illegal practice of showing the arrest. جناب arrest of the person in one case and on the expiry of remand it again arrest him in another case. یہاں پر بڑی زبردست بات یہ کر رہے ہیں جو ججمنٹ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ یہ بڑا غلط ہے کہ پولیس ایک کیس میں اس کا ریمانڈ ختم ہو تو اس دوسرے ریمانڈ میں دوسرے کسی کیس میں اس کا ریمانڈ لے لے. یہ پولیس غلط کام کرتی ہے، غلط پریکٹس کرتی ہے. It is commonly known that in selected case, police would arrest the accused on his release on bail. In the first case, it is commonly known, عام طور پر یہی جانا جاتا ہے that in selected case, خاص cases میں police would arrest the accused. پولیس اس کو ملزم کو arrest کر لے گی اگر وہ کسی اور کیس میں رہا ہوتا ہے. It is nowhere stated in the criminal procedure code and police rule that a person required in more than one cases when arrested will be deemed to have been arrested in one case and he cannot be arrested simultaneously in more than one case. اب اس ججمنٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سی آر پی سی میں اور پولیس رولز میں کہیں نہیں یہ لکھا ہوا کہ ایک آدمی جو گرفتار ایک کیس میں ہوا ہے وہ یہی سمجھا جائے گا کہ وہ دوسرے کیسز میں بھی گرفتار ہے یا نہیں. Section 167 CrPc simply says that whenever a person is arrested or detained in custody, the magistrate may authorize his detention in such custody for a term
not exceeding 15 days in the whole. ایک دن تو پہلے ہوگا نا 24 گھنٹے، اور 14 دن کا مزید ریمانڈ وہ دے سکتا ہے. یہ CRPC 167 کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ پولیس پکڑ لیتی ہے تو 14 دن سے زیادہ کا ریمانڈ وہ اس کو پولیس کسٹڈی میں نہیں دے سکتا. The section does not talk of case, it talks of custody only. جو سیکشن CRPC 167 ہے وہ صرف بات کر رہا ہے کیس کی، کسٹڈی کی بات نہیں کر رہا. سوری، کیس کی بات نہیں کر رہا، کسٹڈی کی بات کر رہا ہے. The longest period for which an accused can be ordered to be detained continuously in police custody by one or more such order is only 15 days. So the detention of the accused person required in more than one case is already registered against him for more than 15 days would be illegal. بڑی خوبصورت ججمنٹ جی، 1992 PCRLJ 131 لاہور. کہا گیا ہے کہ CRPC اور پولیس رولز اس حوالے سے خاموش ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ کیسز بھی اس کے اوپر ہیں تو وہ 15 دن سے زیادہ نہیں رکھ سکتا. 14 دن کا ریمانڈ ایک دن پہلے جو 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کا وہ نہیں رکھ سکتے. تو دوستو، اس اب ہماری آج کی گفتگو میں، ویڈیو میں ہم نے یہ دیکھا کہ سکسیسو ریمانڈ کی بات ہے. آپ کے خلاف ایک پرچہ کٹا ہوا ہے، آپ سے انٹیروگیشن ہو رہی ہے، اور اگر مزید پرچے کٹے ہونے کا بھی ان کو پتہ چل جاتا. آج کل تو فوراً وہ اس کا ڈیٹا بنا ہوا ہے نیٹ پہ، فوراً پتہ چل جاتا ہے کمپیوٹر پہ کہ اس کے خلاف اور FIR ہے، تو آپ اس کی انٹیروگیشن بھی کر سکتے ہیں. قانون یہ کہتا ہے، اعلیٰ عدلیہ کا فیصلہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو، یہ نہیں ہے کہ ایک میں وہ پکڑا گیا وہاں سے اس کی بیل ہو تو پھر دوسرے میں پکڑ لیں، پھر تیسرے میں پکڑ لیں. ایسا نہیں ہے. میکسیمم اس کا 14 دن کا ریمانڈ ہوگا. 24 گھنٹے پہلے والا 15 دن بن جائیں گے ٹوٹل. تو آپ ایک ہی کیس میں جتنے مرضی کیسز میں اس کی جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، انٹیروگیشن کر سکتے ہیں پولیس اپنی کسٹڈی میں لے کے، ریمانڈ لے کر. لیکن اس میں یہ کہا گیا ہے the section does not talk of cases, it talks of custody only. جو کرمنل پروسیجر کوڈ ہے یا پولیس رولز ہیں، یہ کیس کی بات نہیں کرتے، یہ صرف کسٹڈی کی بات کرتے ہیں. اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ there's only 15 days, so the detention of the accused person required in more than one case is already registered against him for more than 15 days would be illegal. اگر آپ یہ 14 دن سے زیادہ کا ریمانڈ لیں گے تو وہ غیر قانونی تصرف ہوگا. اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.